محترم سامعین، یہ عام طور پر مشہور ہے کہ یہ جو علم روایات والی عبادات ہیں لوگ کر رہے ہیں اپنے توفیق کے مطابق، اسے سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ ہماری عبادات ہی اصل عبادات ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر حکم یا فرض کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انس اور جن کو میں نے نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو وہ عبادت جو ہم نمازوں میں پڑھ کے سر انجام دیتے ہیں یا جو ہم تہجد پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، یہ ہماری عبادت ہے، اور اس پہ راضی ہیں کہ ہم نے خدا کے مقصد تخلیق کو پورا کیا۔ قرآن اس عبادت کو عبادت نہیں کہتا۔ آپ نے عبادت کو قرآن سے پوچھنا ہے، اللہ سے پوچھنا ہے کہ وہ کون سی عبادت ہے جو اللہ نے تمہارے اوپر لاگو کی ہے۔ وہ ایک لمبا بحث ہے، قرآن حکیم میں کئی بار جو عبادت کا عبودو کا لفظ آیا ہے اسے پڑھ کے آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں مختصراً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت میں آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ عبادت کون سی والی ہے جو اللہ کی مدد کے بغیر آپ وہ عبادت سر انجام نہیں دے سکتے؟ بغیر اللہ کی مدد کے تم عبادت نہیں کر سکتے۔ یہی بات اللہ نے دوسری جگہ بھی فرمائی ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، مدد مانگو اللہ سے صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ۔ تم نے صلاۃ کی معنی کی ہوئی ہے نماز پڑھنا، صبر کی معنی تم نے کی ہوئی ہے گھٹنوں میں منہ چھپا کر اور تسبیح پڑھنا، اللہ اللہ کرنا۔ پھر یہ ایسی عبادت تو نہیں ہے جس کے لیے استعینوا کا لفظ لایا گیا۔ مدد مانگنا صبر کے ساتھ، صبر چپ کرنے سے کوئی لڑے گا تو نہیں، مدد کیوں مانگی گئی؟ صبر کی معنی ہے استقامت، ڈٹ کے اپنے موقف پر کھڑا ہو جائے، دشمن کو کہے جو کچھ کرنا ہے کر، میں ایسے کروں گا، یہ ہے صبر۔ اور صلاۃ کی معنی ہے کہ اللہ نے جتنی ذمہ داری مجھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے میرے ذمہ لگائی ہیں کہ وہ میں سر انجام دوں، وہ میری ڈیوٹی ہے، وہ میری صلاۃ ہے۔ اور یہ صلاۃ کرو گے، اس کے اوپر مستحکم رہو گے تو تم آگے کے ہدف کو پہنچ سکو گے۔ اور یہ صلاۃ اور صبر استعانت کی وجہ سے، ان سے مدد لینے کی وجہ سے ہے۔ تو وہ مدد جو ہے اللہ کی تمہیں تب نصیب ہوگی جب تم مستحکم رہو اپنے نظریے کے اوپر۔ تو عبادت سورۃ کوثر میں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں قرآن دیا ہے، فصلی لربک وانحر، اور ڈیوٹی کر اپنے رب کی، اور ڈیوٹی جو اپنے رب کی کرے گا تو لوگ تیرے صلاۃ کے وجہ سے لوگ لڑتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ صلاۃ تم نے یہ ٹکر مار دی، 4 رکعتیں پڑھی، 5 رکعتیں پڑھی، 10 رکعتیں پڑھی اور عبادت ہو گئی، یہ عبادت نہیں ہے۔ صلاۃ کی معنی ہے کہ وہ قرآن کے احکام پر جب عمل کرے گا، لوگ تیرے ساتھ لڑیں گے تو وانحر، تو بھی سینہ تان کے کہو کہ آؤ کرو مقابلہ، دیکھیں کیا کرتے ہو۔ تو یہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ، صلاۃ کے ساتھ۔ تو مدد صلاۃ کے ساتھ یہ ہے کہ دشمن کو بھی اس طرح کا مقابلہ کر جس طرح کا دشمن نے تیرے خلاف بندوبست کیا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ بھی ان کے ساتھ ہے جو اپنے فکر پر، اپنے نظریے پر مستحکم رہتے ہیں، ڈٹ کر رہتے ہیں۔ تو
انا آتینا کل کوثر میں ہم نے قرآن دی ہے. قرآن اتنی ذمہ داریاں تجھ پر لا رہا ہے جو اب اس کی ڈیوٹیاں دینے سے ونہر تجھے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا. نہر کی معنی ہے اپنا سینہ کھول کے لڑائی کے لیے تیار ہو جا. یہ کہا ہے کہ اونٹ کو ذبح کرو تو پھر نماز ہو گئی. نماز پڑھو اور اونٹ کو ذبح کرو. تمہاری معنییں ایسی ہیں الٹی سیدھی. تو ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن جب یعنی ختم ہو جائے گا، جب تیرے مقابلے سے بھاگ جائے گا، جب تو بھی اس مقابلے کے لیے سینہ کھولے گا. ویسے دشمن کیوں بھاگے گا؟ ان شانئک هو الابتر، دشمن تیرا دم دبا کر بھاگ جائے گا. تو نماز 100 دفعہ پڑھتا رہا، 1,00,000 دفعہ پڑھتا رہا، کیوں وہ بھاگے گا؟ تو یہ تیری چیلنج کی وجہ سے بھاگے گا. تو ان شانئک هو الابتر بتا رہا ہے کہ صلات کی وجہ سے دشمن پیدا ہوں گے. دشمن تیرے صبر سے دشمن پیدا ہوں گے، تیری صلات سے دشمن پیدا ہوں گے. پھر جب تو چھاتی کھول کے ان کو چیلنج کرے گا پھر وہ بھاگ سکیں گے. ایسے نہیں بھاگیں گے جو تو تسبیح پڑھتا رہا تو وہ بھاگ جائیں، ایسے نہیں ہو سکتا. تو استعانت اللہ کی جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تیری عبادت کرتے وقت. تیری عبادت کرنے کے لیے تیری مدد چاہیے. تو یہ مدد جب ملے گی جب تو بھی لڑے گا، جب تو بھی دشمن کو چیلنج کرے گا. اس کے بغیر تو وہ تجھے تیرے نمازوں سے کیوں تیرے ساتھ یعنی مقابلہ چھوڑ کر کے چلا جائے گا؟ پھر تو مقابلہ کرے گا. اور تو نمازیں پڑھتا رہا. اب یہ جو سرمایہ داروں نے مسجدیں بنائی ہیں فیکٹریوں کے اندر، کارخانوں کے اندر، تو قرآن تو کہتا ہے کہ وَأَرَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، یہ غنی جو ہے نا یہ تجھے صلات پڑھنے نہیں دیتے، صلات سے روکتے ہیں. وہ کیوں صلات سے روکیں گے؟ اس لیے کہ تو خدا والی صلات کر رہا ہے. خدا والی صلات یہ ہے کہ جو زیادہ کمائی سے اپنے ذخیرے کرتا ہے دولت کو، ان سے وہ لوٹی ہوئی دولت واپس لے لو. جب واپس لو گے تو وہ تیرے ساتھ لڑیں گے تو وہ صلات تیری ان سے مقابلہ کرائے گی. وہ فیکٹریوں میں نماز کے لیے تو سیٹھ لوگوں نے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، تمہارے لیے تنخواہ پر پیشمام رکھے ہوئے ہیں کہ یہ لیبر، فیکٹری کے لیبر کو نماز پڑھائیں گے. صلات پر تو وہ لڑتے ہیں قرآن والی صلات پر، اور حدیث والی صلات پر وہ مسجدیں بھی بنا دیتے ہیں، پیشمام بھی کرائے پر تنخواہ پر رکھ دیتے ہیں. حدیث والی صلات پر تو وہ تیرے ساتھ لڑتے ہی نہیں ہیں، قرآن والی صلات پر تیرے ساتھ لڑیں گے. خدا کہتا ہے کہ تو قرآن والی صلات ادا کر، اس سے مدد لے. وہ مدد کیا ہے کہ معاشرے میں معاشی مساوات کا تو سسٹم رکھے گا تو پھر کام بنے گا، نہیں تو وہ تجھے پنپنے دیں گے تو کہ تمہیں آگے چلنے نہیں دیں گے. ان باتوں کو غور کرو، سوچ کرو کہ تمہاری صلات اور تمہاری صبر کی معنی کیا ہے، اور قرآن والی صلات اور قرآن والے صبر کے معنی کیا ہے. قرآن والی صلات آپ صورت الگ کے ان آیات سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. کلا ان الانسان لیطغی، خبردار انسان جو ہے ڈوب گیا ہے گمراہی میں، سوچ ہی نہیں درست رکھتا. ارآہ استغنیٰ، جب دیکھتا ہے خود کو کہ میں غنی بن گیا ہوں تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. اپنے دولت مندی کے نشے میں، گھمنڈ میں وہ کسی کو سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی اور بھی ہستی یا طاقت موجود ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ ان الی ربک الرجعیٰ، تجھے تیری رب کی طرف بھی لوٹنا ہے. اللہ کی طرف لوٹنے کا وہ تصور بھی دل میں نہیں لاتا اور نہیں پسند کرتا کہ مجھے اللہ کی طرف جانا ہے. ارأیت الذی، اس سرمایہ دار کی اللہ بات کر رہا ہے، تجھے بتا رہا ہے. کیا تجھے پتہ ہے اس شخص کا جو ینہا عبدا اذا صلی، وہ جو منع کرتا ہے، روکتا ہے بندے کو، اللہ کے بندے کو روکتا ہے اذا صلی، جب وہ ڈیوٹی دیتا ہے. تو تیری والی معنی، حدیث والی معنی ہے کہ ینہا عبدا اذا صلی، منع کرتا ہے بندے کو جب نماز پڑھتا ہے.
بھائی یہ دولت مند، یہ امیر، یہ جاگیردار، یہ سرمایہ دار لوگوں کو نماز سے تو روکتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے گزارش کی کہ مل اونروں نے مسجدوں میں، فیکٹریوں میں مسجدیں بنا رکھی ہیں، اور وہ تو ان کو ٹائم بھی دیتے ہیں کہ ہماری تنخواہ پر ٹائم نکال کے نماز پڑھو۔ اس نماز کا بیچ میں یعنی تنخواہ کا حصہ نہیں کاٹتے۔ باہر کی دنیا میں تمہیں تنخواہ ملتی ہے گھنٹوں کے حساب سے، ان کی شفٹ 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، اس کے اندر نماز بھی ہوتی ہے، کھانا بھی ہوتا ہے، تمہاری تنخواہ بھی جاری رہتی ہے۔ تو سرمایہ دار تمہیں نماز سے کبھی نہیں روکتا، جاگیردار تمہیں نماز سے کبھی نہیں روکتا۔ روکنے والا جو ہے وہ جس کے لیے قرآن نے کہتا ہے ینہا عبدا اذا صلی، ڈیوٹی کرتے وقت روکتا ہے، تو وہ صلاۃ اللہ والی ہے، خدا کی صلاۃ ہے۔ خدا کی صلاۃ کیا ہے کہ جو لٹورے ہیں ان سے لوٹا ہوا مال واپس لو۔ اس کو آپ نے پڑھا سورۃ کوثر میں کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، وہ صلاۃ دے، سر انجام دے جو رب کی ہے، وانحر تیری جانی جسمانی مقابلے سے، قربانی سے، پھر اذا ان شانک الابتر، اس کے بعد دشمن بھاگ جائے گا، ایسے نہیں بھاگے گا۔ تو صلاح کے ساتھ دشمن کو بھگانا ہے۔ تیری نماز لاکھیں نمازیں پڑھتا رہا، دشمن نہیں بھاگے گا۔ تو ساری رات نماز میں رہا، دشمن کیوں ڈرے گا تجھ سے؟ دشمن تو ڈرے گا جب تجھ سے کہ جب اس کے لوٹے ہوئے مال کو تو واپس کر کے ان مزدوروں اور محنت کشوں کو واپس دلائے گا، تو وہ تیرے ساتھ لڑے گا۔ ایسے صلاح یہ والی اس کام کی نہیں ہے۔